السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین گرامی، آج پھر ہم آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ داتا حضور لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ میں نے چراغ والے دن کا ایک بہت ہی پیارا ولاگ بنایا ہوا ہے، وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی کل ہو جائے گا مکمل۔ وہ دیکھیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور دل کو سکون ہوگا۔ ناظرین گرامی، داتا حضور سخی لجپال ایک بہت بڑی ہستی کا نام ہے۔ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ان کی شکل میں تحفۃً بخشا ہے۔ اللہ پاک نے اس ہمارے لاہور کو، اس سرزمین کو، ایک تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ جیسی ہستی ہمیں عنایت فرمائی۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اہل بیت کی شہزادیاں ہمارے اس لاہور میں ان کا مزار ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑی ایک خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو ہماری خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں داتا حضور لجپال جیسے بزرگ اس لاہور کو عطا کیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ناظرین گرامی، ان سے پوچھئے گا جو لوگ بیچارے سالوں سال سوچتے رہتے ہیں اچھا اب جائیں گے، اب جائیں گے، اب جائیں گے، تو خیر جن کی حاضری منظور ہوتی ہے وہ تو پہنچ جاتے ہیں، سرکار ان کو بلا ہی لیتے ہیں، یہ تو ان کی بات ہے۔ لیکن ہم دنیا دار ہیں، ہم تو بس ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں نا، ایک دنیا کی جو باتیں ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین مانیں کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان دو ہستیوں سے جو نوازا ہے نا، ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو جب میں بنا رہا تھا تو شور بہت زیادہ تھا، تو پھر اس لیے میں نے اس کی جو وہ آواز ہے وہ اس کو بند کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آنا تھا، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر لوں۔ تو بات یہ سچ ہے، آپ بھی میری اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ دو ہستیاں دی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ جس طرح پاک بی بی کے در پہ کوئی بھی سائل جاتا ہے تو وہ خالی واپس نہیں آتا نا، تو اسی طرح ان کا بھی یہی ہے کہ جو داتا حضور کے در پہ بھی آیا نا، وہ بھی کبھی خالی لوٹ کے نہیں گیا۔ ہم تو بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ پورے لاہور کو بسا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، الحمدللہ دیکھتے بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ میرے حساب میں جو میں نے دیکھا ہے، میں نے بڑے مختلف درباروں کا وزٹ بھی کیا ہے، مختلف جگہوں کو گیا ہوں، لیکن جو ادھر ایک خاصیت ہے نا، جو رونقیں ہیں وہ بہت کم ہیں کہیں۔ جب جی چاہے آپ کا، جب جی چاہے دن رات، آندھی طوفان بارش کچھ بھی، آپ آ جائیں، آپ کو اس جگہ کے اوپر لنگر ملے گا۔ لنگر بند نہیں ہوتا۔ داتا کا مطلب ہوتا ہے دینے والا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے دینے والا، بانٹنے والا۔ تو آپ کے در پہ جب بھی آ جائیں، لنگر ختم کبھی ہوا ہی نہیں۔ آپ بھوکے آئیں گے تو پیٹ بھر کے جائیں گے۔ اور ساتھ میں نے دیکھا ہے، کئی مرتبہ آیا ہوں سرکار کے در پہ حاضری دینے، تو لوگ شاپروں میں ڈال ڈال کے گھر میں بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اتنی دنیا آتی ہے، لنگر کھاتی ہے، لے کے بھی جاتی ہے، اور اسی طرح ادھر لنگر تقسیم کرنے والے بھی ویسے ہی آتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ہوش میں دیکھا ہے، کچھ میرے دوست احباب بھی ایسے ہیں
جن کا یہ کہنا ہے اور ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کے پاس اولادیں نہیں تھی، مطلب کہ وہ آئے ہیں داتا کے در پہ، انہوں نے کہا کہ اے داتا، اللہ پاک کے آگے دعا کی ہے کہ یا رب العالمین، داتا حضور سخی لجپال کے وسیلہ سے ہم تیرے آگے دعا کرتے ہیں، ہمیں تو بیٹا یا بیٹی یا اولاد سے نواز دے، تو جب تیرا عرس آئے گا تو ہم ادھر دودھ بانٹیں گے یا کچھ نیاز یا دیگ وغیرہ جو بھی تو ان کی پوری ہوئی ہے۔ ناظرین ایک بات بتاتا چلوں، ابھی بھوک لگی ہوئی تھی تو کچھ کھانے کو جی چاہا تو ہم باہر آئے، تو ہم نے نا ایک دکان سے جلیبی کھائی، آئے ہائے یقین کریں بڑی کمال کی جلیبی اس نے تیار کی ہوئی تھی، بڑی مزیدار تھی۔ اچھا خیر، آپ بھی جب آئیں عرس کے اوپر تو ادھر سے جلیبی کھائیں، یہ بڑی مزیدار انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اچھا خیر، بات ہو رہی تھی، اسی طرح میں نے ایک میرے وہ جاننے والے ہیں، تو کافی عرصہ دراز سے وہ بیچارے ان کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، تو 7 جمعراتیں وہ آئے ہیں، ادھر حاضری دی ہے، انہوں نے نوافل ادا کیے ہیں، تو اللہ نے ان کا سبب بنا دیا، اللہ نے ان کو 2 مرلے کا گھر دیا، بہت زیادہ خوش ہے اس مرتبہ۔ تو انہوں نے دودھ بھی تقسیم کیا ہے محلے میں، مطلب وہ سبھی لگا کے، اور آج ہی تو خیر کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے انشاءاللہ ادھر۔ اسی طرح میرا ایک دوست ہے، ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی آ کے دعا کی، اللہ نے ان کو بہت خوبصورت، یقین مانو بہت پیارا بچہ دیا اللہ نے ان کو۔ تو اسی طرح داتا حضور سخی لجپال جو ہے یہ بڑی کرنے والے بزرگ ہیں۔ دیکھیں کہ ادھر ولیوں کا ہجوم رہتا ہے، کوئی بھی ولی جب ولایت میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے حاضری ادھر ہی دیتا ہے۔ اب جب جمعرات کو آئیں نا تو آپ دیکھنا بہت بہت بڑی ہستیاں، بڑے بڑے اعلیٰ بزرگ مختلف علاقوں میں سے اپنی جماعتوں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ذکر و ذکار کر رہے ہوتے ہیں داتا کی نگری میں، ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، ذکر و ذکار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے مریدین بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے، ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آئے تو ہم فوراً آ جاتے ہیں، آ کے حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ تو ہم تو اس قابل نہیں، ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے زبانوں میں تو ایسی تاثیر ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ سے مانگ لیں ڈائریکٹ تو ہمیں مل جائے۔ انہوں نے تو بھائی بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے تو دنیا کو سمجھا ہی کچھ نہیں، اللہ سے لو لگا کے رکھی ہے، اللہ سے ہی مانگا ہے، تو آج اللہ نے ان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج اللہ سے جو یہ کہتے ہیں اللہ پاک پوری کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم ایک گنہگار انسان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، ہمارا گناہوں کے بنا گزارا ہی نہیں، بات سیدھی سی ہے۔ آج کل تو ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہر چیز میں، ہر کام میں جھوٹ سب سے پہلے ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، سچ تو یہی ہے کہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے نا، وہ اس میں کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور بولا جاتا ہے۔ تو اس لیے اور بھی ہمارے اندر بہت عیب ہیں، بہت سی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے اندر وہ طاقت سکت ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگو تو مل جاتا ہے، بات ٹھیک ہے، ملتا تو ضرور ہے، لیکن وسیلہ جب تک نہ دیا جائے تو تب تک نہیں، کیونکہ ہمارے اندر وہ کوالٹی ہی نہیں۔ وہ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا، تو وہ بہت ایک لاچار و مجبور تھا۔ بابا جی سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ بابا جی میرے اوپر کرم کیا جائے، میں بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح پھر بابا جی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ وہ جاؤ ایک پتھر کا کے 2 ٹکڑے پکڑ کے لاؤ۔ وہ لے کے آیا اور بابا جی نے پھونک لگائی، سورۃ اخلاص پڑھی تو وہ سونا بن گیا۔
جب سونا بنا تو بابا جی نے کہا کہ جاؤ یہ جا کے استعمال کر لو. اس نے دیکھا کہ بابا جی نے سورۃ اخلاص پڑھی، یہ تو مجھے بھی آتی ہے. گھر گیا، گھر جا کے کہتا ہے اپنے بچوں بیوی کو سب کو، جاؤ بھائی پتھر اٹھا کے لے آؤ، کمرے میں کمرہ بھر دو. انہوں نے کیا خیر ہے کی کرنے نے کوئی دستے صحیح. انہیں کے بعد تسی چھڑ دیو اس گل نو، کمرے نو پار دیو. خیر انہوں نے کمرہ پار دیتا، وہ اندر وڑ گیا، اندر وڑ کے سورۃ اخلاص پڑھی گیا. ایک دن، دو دن، تیسرے دن تھک گیا، بابا جی دے کول چلا گیا. کہتا ہے بابا جی آپ نے بھی سورۃ اخلاص پڑھی ہے، میں بھی 3 دن سے سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوں، آپ کے پڑھنے سے سونا بن گیا، میرے پڑھنے سے ویسے کا ویسا ہی ہے، وہ پتھر ہی ہے، وہ تو سونا کوئی نہیں بنے. بابا جی نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جو میں نے سورۃ اخلاص پڑھی وہی تو نے پڑھی ہے، لیکن جس زبان سے میں نے پڑھی ہے وہ زبان بھی تو تم پہلے ویسی بناؤ نا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کا وسیلے کے بنا کچھ نہیں ملتا. یہ اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، ہمارے لیے ہی ہے سب کچھ. یقین مانو کہ میں تو خود جب بھی کوئی انسان ہوں، مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب بھی آئے ہیں سرکار کے در پہ الحمدللہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلا ضرور ہے. میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی آیا کریں. اگر جو لوگ، اور خاص طور پہ میں نے ادھر دیکھا ہے ہمارے اس لاہور کے اندر، ہم بھی سبزہ زار کے قریب ہی رہتے ہیں، اور ادھر کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اتنا عرصہ ہو گیا ہم نہیں گئے، یار ٹائم نہیں ملتا، پاس سے گزر جاتے ہیں اور یار ٹائم نہیں ملا. بات یہ ہے کہ ان کے اندر ایسی قابلیت ہی نہیں کہ جو وہ چلے جائیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. تو وہ سرکار کی مرضی جس کو ہوتی ہے اس کو بلا لیتے ہیں. تو اب دیکھیں اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب دیکھنا اس کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے. ایم یو کالج سے انہوں نے روڈ کو بند کر دیا ہے، اب چادریں آنا شروع ہو چکی ہیں، اب دیکھیں رونقیں لگ جائیں گی. تو یہ میرے داتا کی رونقیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادھر رحمتیں برستی ہیں، بہت کمال ہے. میں تو بھائی بڑا خوش ہوں، اللہ نے ہمیں یہ 2 چیزیں عنایت کی ہیں، تو بھائی میں تو بڑا خوش ہوں. تو آپ بھی آیا کریں، جو لوگ نہیں آ سکتے کوشش کیا کریں، نیت کیا کریں تو راستے اللہ تعالیٰ بنا ہی دیتا ہے. تو آپ بھی آیا کریں، ادھر بھی جایا کریں، بی بی پاک دامن بھی جایا کریں. وہ صرف شیعوں کا دربار نہیں، وہ ہمارا سنیوں کا بھی ہے، ہم بھی جا سکتے ہیں. تب تک ہم مسلمان مکمل ہوتے ہی نہیں جب تک ہم اہل بیت سے محبت نہ کریں. تو وہ حضرت علی کی بیٹی ہیں، ادھر بھی جایا کریں، ادھر بھی آیا کریں. داتا حضور سخی لجپال نے خود جا کر ادھر حاضری دی ہے، ادھر جا کے ڈیوٹی کی ہے اور ان سے فیض حاصل کیا ہے. تو پھر کوئی ہے نا بات. یہ دیکھیں ناظرین گرامی کہ لوگ آ رہے ہیں چادریں لے کر. اب چادریں چڑھنا شروع ہو چکی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ پاک خیر کرے گا، چراغ بھی شروع ہو جائیں گے کل سے. پھر 2-3 دن میلے کی رونقیں پورے لاہور میں گہما گہمی ہو جائے گی اور بڑا ایک سماں ہوگا. آپ بھی